اللہ اکبر۔ سوچو مومنو، تم اس سوچ کے اختیار پر کہ جس سے ہر نفس جان اس دنیا میں پیدا ہوتے ہی جڑ رہا ہے کہ ہر نفس جان کو وہ پروردگار اس سوچ کے اختیار کا مالک بنا رہا ہے کہ جو جہاں یہ نفس جان اپنی سوچ سے سوچتا جاتا ہے کہ اسی سوچ کے مطابق ہر نفس جان کا وجود کام کرتا جاتا ہے کہ اس اختیاری سوچ میں ہر طرح کی سوچ پر سوچنے کی صلاحیت کو اس پروردگار نے رکھ دیا ہے کہ جس طرح اس روئے زمین کو ہر طرح کا رزق پیدا کرنے کا شرف مل گیا ہے، بالکل اسی طرح ہر نفس جان کی سوچ، ہر نفس جان کی ہر طرح کی سوچ اس دنیا جہان سے ملنے والی ہر سوچ جب اس اختیاری سوچ میں داخل ہوتی ہے تو اس سوچ کے مطابق ہر چیز کی ایک تصویر بن جاتی ہے۔ اس سوچ سے ہر ایک چیز کا تصور کیا جاتا ہے تو ہی یہ انسان آدم اس چیز کو اپنی سوچ کے مطابق بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اے مومنو، میرا پروردگار ہر ظلم سے پاک ہے کہ ہر نفس جان اپنی سوچ سے سوچ کر اس اختیاری سوچ میں سوچ بھرتا ہے کہ ہر نفس جان کی سوچ کے مطابق وہ کام بنتا ہے کہ جس طرح کی سوچ یہ انسان آدم سوچتا ہے وہی وہ اپنے اس وجود کی کائنات سے دیکھتا ہے۔ سوچو مومنو کہ جب جاندار کی سوچ میں سوچ پیدا ہوتی ہے تو ہر سوچ انسان آدم کی اس اختیاری سوچ میں جا داخل ہوتی ہے کہ اس کی سوچ کے مطابق ہی اس کی سوچ میں اس کام کے کرنے کا شوق بھرتا ہے تو ہی یہ انسان آدم اپنے بچپن میں ہی اس سوچ پر سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ سوچو مومنو، کیا کوئی نفس جان اس سوچ سے خالی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا کسی نفس جان کی سوچ میں یہ زمین آسمان بنانے کا دم ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا کسی نفس جان نے آج تک اپنی سوچ میں جس طرح کی یہ کائنات میرے اللہ نے بنائی ہے، کسی نفس سوچ میں اس کائنات جیسی کائنات بنانے کا کبھی خیال آیا ہے؟ ہرگز نہیں۔
سوچو مومنو، کیا کسی سوچ میں ایسی سوچ پیدا ہوئی ہے آج تک کہ ہم اپنے اللہ جیسی کائنات بنائیں؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ اے مومنو، جس طرح ہر نفس جان کا وجود بچہ بن کر دنیا میں پیدا ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اپنی سوچ کے اختیار کا مالک بنتا ہے، کہ دنیا کا رزق کھا کھا کر ہر نفس جان کا یہ وجود پلتا ہے، بالکل اسی طرح اے مومنو، ہماری اس سوچ کا دائرہ بھی بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اور اس سوچ پر ملنے والا اختیار بھی چھوٹا سا ہوتا ہے۔ تو جس طرح یہ نفس جان کا وجود بڑھتا جاتا ہے، بالکل اس کی سوچ کا دائرہ بھی بڑھتا جاتا ہے، کہ انسان آدم کا یہ سوچنا ہی اس پروردگار کی طرف سے ملنے والے اختیار سے جڑنا بنتا جاتا ہے۔ اس طرح ہر نفس جان اپنی اپنی سوچ کے مطابق جہاں چلتا ہے، اپنی اپنی سوچ کے مطابق جہاں سوچتا ہے، اپنی اپنی سوچ کے مطابق جہاں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ سوچو مومنو، سوچو اس پروردگار کی طرف سے اس سوچ پر ملنے والے اختیار پر سوچو، کہ جو سوچ ہماری اس اختیاری سوچ میں داخل ہوتی ہے، وہ سوچ ہماری اس سوچ کے مطابق ہماری سوچ میں وہ سوچ پیدا کرتی ہے۔ سوچو مومنو کہ ہماری سوچ میں صرف دنیا ہی بستی ہے، یا پھر ہمیں ہماری آخرت بھی نظر آتی ہے؟ کیونکہ جس طرح ہم سوچتے اس دنیا کی زندگی کی ضرورتوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کہ دن بدن ہماری سوچ میں یہ دنیا کی چیزیں بنانے کے شوق پیدا ہو جاتے ہیں۔ سوچو مومنو کہ ہر وقت ایک ہی چیز بنانے کے بارے میں سوچتے جانا، کہ اس چیز کا ہماری سوچ میں اس چیز کے بنانے کا شوق بھر جانا، پھر اسی چیز کو بنانے کے شوق سے ہمارے دل میں اس کام کے سیکھنے کا شوق پیدا ہو جانا، آہستہ آہستہ اس چیز کے بنانے کا سوچتے جانا، پھر ایک دن ہر نفس جان نے اس چیز کو بنانے کا اس پروردگار کی طرف سے عقل اور شعور کا مل جانا۔
سوچو مومنو کہ جس طرف ہماری عقل چل پڑتی ہے اسی طرح کی ہماری یہ زندگی بن جاتی ہے۔ نہیں یقین تو ان گھروں میں پڑے جانے والے سامان کی طرف سوچ کر دیکھ لو کہ یہ ہمارے گھروں میں پڑا ہوا سامان یہ بھی تو کسی نے سوچا ہی ہوگا کہ اپنی سوچ سے ان چیزوں کا تصور کیا ہوگا کہ سوچتے سوچتے ایک دن ان چیزوں کو وجود میں لانے کا شعور اس پروردگار نے سوچنے والے کو عطا فرما دیا کہ جو یہ دنیا کا کاروبار آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلتا آ رہا ہے کہ جو نفس جان اپنے بچپن میں اپنی سوچ پیدا کرتا جا رہا ہے وہی یہ دنیا کا ساز و سامان ہر نفس جان کے وجود سے بن کر ہم تک پہنچتا جا رہا ہے۔ سوچو مومنو، اسی لیے ہر نفس جان کو بچہ بنا کر اس پروردگار نے فطرت اسلام پر پیدا فرما کر ہر نفس جان کو اس سوچ پر سوچنے کا ہر طرح کا اختیار دے دیا ہے کہ اس زمین کے اوپر جتنا بھی ساز و سامان ہے، مکان ہے، دکان ہے، گھر بار ہے، جو بھی ہے، چاہے ہمارا رزق ہی ہے، چاہے ہماری اولاد ہی ہے، یہ سب کچھ ہر نفس جان کی سوچ کے مطابق چل رہا ہے، سوچ کے مطابق مل رہا ہے۔ سوچو مومنو، سوچو اس پروردگار کے اتنے بڑے کرم پر سوچو کہ جس رب نے ہر نفس جان کو فطرت اسلام پر پیدا فرما کر اس کی سوچ پر ہر طرح کا اختیار عطا فرما دیا ہے کہ ہر نفس جان اپنے پروردگار کی طرف سے اس ملے جانے والے اختیار کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہا ہے۔ یہ دنیا کی چیزوں کا ہماری عقل میں سما جانا اور ان چیزوں کا ہماری اس اختیاری سوچ میں ایک حقیقت کا بس جانا اور اس انسان آدم کا ان چیزوں کو بنا کر رکھ دینا۔ سوچو مومنو، ہم چیزوں کو تو بنا سکتے ہیں، کیا کسی نفس جان میں یہ دم ہے کہ جس مٹی سے یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں کیا کوئی نفس جان اس مٹی کو پیدا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر مان جاؤ ہمارا اللہ ہی جو ہمیں ہماری عقل پر، ہماری سوچ پر ہمیں اختیار عطا فرما رہا ہے، وہی ہمیں سب کچھ بنانے کا
شعور عطا فرما رہا ہے کہ جس رب نے ہماری عقل پر، ہماری سوچ پر ہر طرح کا اختیار دے رکھا ہے، اے مومنو، اس رب نے ایک حساب کا دن بھی مقرر کر رکھا ہے۔ کیونکہ جو رب ہمیں عطا فرما رہا ہے وہی ہم سے حساب لینے کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ تو آؤ مومنو، جس طرح تم دنیا کے کام سیکھنے کا شوق اپنی سوچ میں بھرتے ہو، بالکل اسی طرح اس نماز کو سمجھنے کا شوق بھی اپنی سوچ میں پیدا کرو کہ ہر کام اس پروردگار کا پیدا کیا ہوا ہر کام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو، کہ اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کرو، کیونکہ اللہ کے بندوں کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، اور یہی ہماری بندگی ہے، اور یہی ہماری پرسکون زندگی ہے۔ سوچو مومنو، سوچو کہ یہ دنیا فانی ہے، چاہے زمین سے لے کر آسمان تک ہمارے پاس دولت آ جائے، شہرت آ جائے، پر یہ سب کچھ دنیا کے لیے ہے، لیکن ہماری پاک سوچ حشر کے لیے، قبر کے لیے، جنت کے لیے۔ تو آؤ اس پروردگار کی طرف سے اس سوچ پر ملنے والے اختیار کو صحیح اور درست کاموں پر استعمال کرو، کہ اپنی اس اختیاری سوچ کو پاک سوچ دو، پاک خیال دو، کہ اللہ کے بندے بن کر اللہ کے بندے بننے کا حق ادا کر دو، حق ادا کر دو۔ اللہ اکبر۔